الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو اب تک انشاءاللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ کو یہ علم میں اضافے کی دعا یاد ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ کون کون سنا پائے گا؟ تو اپنے پیرنٹس کو سنائیے اور خوب شاباش لیجئے۔ تو ایک مرتبہ ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنی کتابیں بر وقت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ یقیناً اپنے ہوم ورک کو، اسکول کے کام کو اپنے گھر میں بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے اور اپنے وقت پر مکمل کر رہے ہوں گے۔ اپنی کاپیز کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ صحیح خوش خط کر کے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اور اچھے خوبصورت الفاظ کے ساتھ املا کرنی ہے، لکھنا ہے۔ اور دیکھیں نا، جب آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جس نے اچھا لباس پہنا ہو تو خوبصورت لگتا ہے نا، اسی طرح کاپی کا بھی حق ہے کہ اسے خوبصورت لگنا چاہیے۔ تو اس کی خوبصورتی میں آپ کے ہاتھ کی خوبصورتی شامل ہوتی ہے۔ تو ٹیچرز کہتے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچے کی خوبصورتی کا اندازہ اس کی کاپی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کاپی پہ کتنی خوبصورتی سے لکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل آپ کو اور زیادہ محنت سے اور خوش خط انداز سے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ آپ کی اردو کی کتاب، یقیناً آپ نے کتابیں نکال لی ہوں گی، کاپی قلم آپ کے پاس ہوگا، رف کاپی کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ ڈیورنگ کلاس، دوران کلاس آپ نے کوئی پوائنٹ لکھنا ہو، کوئی حرف لکھنا ہو، کوئی جملہ لکھنا ہو، کوئی مصرع لکھنا ہو، کوئی بھی لائن لکھنی ہو تو آپ نے رف کاپی کا استعمال کرنا ہے، رف کاپی کو یوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آ جائیے جلدی سے پیج نمبر 6، صفحہ نمبر 6 پہ کیا ہے، کھول لیجئے۔ نہیں، آپ صرف سکرین کو نہ دیکھیے بلکہ پیج کو بھی دیکھیے، کتاب کو کھول لیجئے، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون سا چیپٹر ہے، کس پیج پہ اور کیا لکھا ہوا ہے۔ ویری گڈ، اللہ پاک آپ کو خوب جزا عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 6 پہ نعت شریف لکھی ہوئی ہے، نعت پاک لکھی ہوئی ہے۔ نعت پاک بھی نظم ہی کہلاتی ہے۔ تو شاعر کا نام کیا ہے؟ سلیم فاروقی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی اس نعت کے لکھنے والے کا نام سلیم فاروقی ہے اور یہ پاکستان میں 1940 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تو یقیناً ہندوستان تھا پورا، انڈیا اور پاکستان نہیں بنا تھا۔ تو پاکستان بننے سے 7 سال پہلے
7 years ago یہ پیدا ہوئے۔ اب آگے آئیے، نعت پاک کے تدریسی مقاصد، یعنی اس نعت کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات کہ آج کی اچھی بات سیکھنا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہم سیکھیں گے ادب کے حوالے سے۔ اور دوسرا، پہلے 6 اشعار کی درست تلفظ سے املا یعنی ادائیگی کرنا۔ پہلے 6 اشعار ہم پڑھیں گے اور اس کی درست الفاظ سے ادائیگی کریں گے۔ تیسرا ہے مشکل الفاظ کے معانی سیکھنا اور اشعار کی تشریح سمجھنا۔ چوتھا ہے نعت پڑھنے اور سننے کے آداب۔ اور پانچواں ہے لاسٹ میں نعت کو سر سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں گے نا؟ آپ نے کوئی حمد پاک اپنی طرف سے تیار کی کہ نہیں کی؟ ابھی تک شاید کہیں ایک نے نہیں کی ہوگی، جنہوں نے کی ہے ویری گڈ، آپ اپنے پیرنٹس کو سنائیے حمد پاک۔ اور آج انشاءاللہ نعت کے ان اشعار کو، 1-2 اشعار کو سر سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اچھی بات کیا ہے؟ پیارے بچوں، علم حاصل کرنے میں کامیاب ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا ادب ضروری ہے؟ 3 چیزوں کا ادب ضروری ہے۔ یعنی جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس وقت اردو کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اردو میں 3 چیزوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، انہیں رسپیکٹ دینا، یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ادب کریں گے تو آپ کو علم بآسانی آ جائے گا، آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گی، آپ کو جلدی سے سبق یاد ہوگا۔ آپ آزما لیجئے گا۔ اب پہلا کیا ہے؟ جس کو پڑھیں اس کا ادب، یعنی کتاب، جو آپ کتاب پڑھنے لگے ہیں اس کا ادب۔ وہ کتاب آپ نے پھاڑنی نہیں ہے، اس کو خراب نہیں کرنا، اس کے پیجز کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، اور اس میں جو موجود چیزیں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کتاب کا ادب ہے۔ اور جو کچھ کتاب آپ کو سکھا رہی ہے اس پر عمل کرنا۔ دوسرا ہے جس سے پڑھیں، یعنی استاد کا ادب۔ استاد کا ادب کیا ہے؟ کہ استاد جو کام کرنے کے لیے بولیں، ہوم ورک کے لیے بولیں، آپ کو سبق یاد کرنے کے لیے بولیں، تو جو اچھی باتیں بولیں ان پر عمل کرنا، یہ استاد کا ادب ہے۔ تیسرا ہے جہاں پہ پڑھیں، تو جس جگہ پہ آپ پڑھیں اس جگہ کا ادب کرنا، جیسے مسجد ہو گئی، اسکول ہے، گھر ہے۔ اب آ جاتے ہیں نعت پاک کی طرف۔ نعت پڑھتے ہیں، اللہ اللہ شان نبی، حق کے ہیں محبوب وہی، سارے عالم کی زینت ہیں وہ رحمت ہی رحمت، ان پہ نعمت ختم ہوئی، ختم نہیں کہیں گے، ان پہ نعمت ختم ہوئی، ان پہ نبوت ختم ہوئی، صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان، حق کا پرچم لے کے اٹھے، کب گھبرائے دشمن سے، باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز میں شاعر نے یہ نعت لکھی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معانی سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ اللہ کا مطلب ہے سبحان اللہ، شان نبی، کیا شان، کیا عزت، شان کا مطلب ہے عزت، کیا عزت پائی ہے ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی بڑی شان انہیں عطا کی۔ حق کے ہیں محبوب وہی، حق سے مراد اس یہاں اللہ ہے، ٹھیک ہے، حق سے مراد
اللہ عز و جل ہیں، تو کبھی کبھی حق کا معنی دین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حق کے وہ پیارے ہیں، یعنی اللہ کے وہ پیارے ہیں، سارے عالم کی زینت۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ رونق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارے عالم، یہ عالم ہے، لام پہ زبر پڑیں گے، عالم کا مطلب ہے جہان، دنیا، سارا جہان، سارے جہان کی وہ رونق ہیں۔ کون؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی ہیں، وہ رحمت ہی رحمت، ٹھیک ہے؟ ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ ان پر نعمت ختم ہوئی تو جو نعمتیں ملتی ہیں انہی کے صدقے سے ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ قبر میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، حشر میں بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کی کہ جو ان کے ہمارے آقا کے طریقوں پر چلنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، والدین استاد کا ادب و احترام کرنے والے ہوں، تو ان کی شفاعت ہوگی۔ اور شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ اس بندے کو جنت میں بھیج دیجئے۔ آگے آئیے، ان پہ نبوت ختم ہوئی، ان پہ نبوت ختم ہو گئی، وہ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے، شعر نمبر 4، صدق و امانت کی پہچان۔ صدق سچائی کو کہتے ہیں، امانت کہتے ہیں بھروسے کو، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کو چیزیں دی جائیں تو توکل کر کے ان پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، تو امانت دیانت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کی پہچان کیا تھی کہ وہ سچے تھے اور ان پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ رحم و سخاوت کی پہچان، اور اس کے علاوہ ہمارے آقا کی پہچان کیا تھی کہ وہ رحم کرنے والے تھے، ہر ایک پر رحم کرنے والے تھے اور سخاوت کرنے والے تھے۔ کوئی چیز دل کھول کر دینے کو سخاوت کہتے ہیں، عطا کرنا، دینا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ حق کا پرچم لے کے اٹھے، اب یہاں حق سے مراد دین ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دین اسلام، یعنی اسلام کا پرچم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے۔ کب گھبرائے دشمن سے، وہ دشمن سے کبھی نہیں گھبرائے، ٹھیک ہے؟ باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا۔ تو باطل کہتے ہیں شیطانی قوتوں کو، ٹھیک ہے؟ جو اندھیرے والی قوتیں ہیں، جو ابلیسی طاقتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، جو جہنم میں جانے والی قوتیں ہیں، تو ان کو بے نام کیا۔ بے نام سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو ختم کیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حق کو جہاں میں عام کیا، تو دین اسلام کو جہان میں، دنیا میں عام کر دیا۔ ہر عام کرنا مطلب ہے ہر ایک کے پاس پہنچا دینا۔ اب آ جائیے مشکل الفاظ کے معانی۔ شان کہتے ہیں عظمت، عزت کو۔ حق سے مراد اللہ عز و جل یا دین یا شریعت، تینوں مراد ہیں۔ عالم جہان، دنیا۔ محبوب پیارے لاڈلے۔ صدق سچائی، امانت دیانت، بھروسہ اعتماد۔ آگے آئیے، رحم کرنا، کرم کرنا یعنی اچھا سلوک کرنا۔ سخاوت کھلے دل سے عطا کرنا یعنی دینا، نوازنا۔ باطل، باطل نہیں ہوتا، باطل، باطل شیطانی قوتیں۔ عام کرنا، سب تک پہنچانا، سب تک پھیلانا۔ عالم، اب دیکھ لینا ادھر عالم تھا تو اس کا مطلب دنیا،
عالم کا مطلب ہوگا جاننے والا، لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب جاننے والا، علم رکھنے والا۔ اب آپ کی ڈائری ہو گئی کہ ڈائری میں آپ نے نعت پاک یاد کر کے پہلے 6 اشعار تلفظ اور سر سے ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری حمد و نعت کے آداب کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ کاپی میں لکھنے ہیں۔ حمد و نعت کے آداب کیا ہیں پیارے بچوں؟ یہ ہیں کہ بندہ باوضو ہو کر پڑھے اور مکمل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھے اور سر سے پڑھنے کی کوشش کرے، یہ آداب ہیں۔ چوتھی ہے آج کی اچھی بات، تیسری ہے آج کی اچھی بات لکھیں اور یاد کریں۔ جو 3 چیزوں کا ادب میں نے کہا ہے وہ آپ لکھیں اور یاد کریں۔ اور لاسٹ میں مشکل الفاظ کے معانی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ آج کی اچھی بات سیکھی کہ آج کی اچھی بات کیا ہے، 6 اشعار کی درست تلفظ سے ادائیگی کی، مشکل الفاظ کے معانی اور اشعار کی تشریح یہ سیکھے، اور نعت پاک پڑھنے اور سننے کے آداب سیکھے، ٹھیک ہے؟ تو نعت کو سر سے پڑھنا یہ ہم اب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ شان نبی، حق کے ہیں محبوب وہی، سارے عالم کی زینت ہے وہ رحمت ہی رحمت، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا، جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔